اس ماہ مبارک کا اصل یہ مقصد ہے۔ اس ماہ مبارک میں اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس مہینے میں بھی روزہ رکھنے سے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بنا کے اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو اس کے جتنے فوائد ہیں، ایک تو ان سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم ایمان والوں کو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر فرمایا ہے۔ تو وہ بندے ذرا یہ سمجھیں کہ یہ عزت کا تاج وہ اپنے سر پر نہیں سجانا چاہتے۔ ایمان والوں پر جو روزے فرض ہوئے، تو جو ایمان والا ہوگا، جو یہ ایمان کا یہ عزت کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ سوچے تو صحیح کہ میری عزت کر کے احترام کے ساتھ بلا کے مجھے یہ حکم میرے رب نے دیا ہے۔ اللہ نے کتنے پیار کے ساتھ بلایا ہے، اور جب ہمیں کوئی شخص اتنے پیار کے ساتھ بلائے، دنیا کے اندر ہی کوئی شخص ہمیں اتنے پیار کے ساتھ بلائے اور ہم اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہ دیں، توجہ ہی نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اس کے پیار کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھ آتی ہے نا بات اسی طریقے۔ تو ہمارے رب نے کتنی عزت کے ساتھ، کتنی مہربانی کے ساتھ، کتنے فضل کے ساتھ اور کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کر کے پکارا ہے۔ تو اب اس نے جب اتنے پیار سے ہم پر یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ تم ایمان والے ہو، میں خود تمہارا احترام کرتا ہوں، اور تمہارا احترام کر کے، تمہاری عزت کر کے تمہیں کہتا ہوں کہ تم پر روزے فرض ہیں، تو اگر ہم پھر بے دھیانی کریں گے، پھر نہیں اس بات کی طرف توجہ کریں گے اور پھر بھی نہیں رکھیں گے روزے، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے جتنے پیار سے پکارا تھا ہم نے پھر توجہ ہی نہ دی۔ ہم وہ پیار نہیں لینا چاہتے اللہ سے، وہ عزت ہم نہیں، وہ تاج اپنے سر پہ سجانا چاہتے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت جو ہم پر مہربانی فرما رہا ہے اس کو حاصل کریں، اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس کے جتنے مقاصد پھر سامنے آئیں گے وہ سارے کے سارے ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔